امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالہ سے یہ اجتماع ہے۔ امت مسلمہ کچھ آزمائشوں کا شکار ہے، کچھ ہمارے ذہن اس طرح کے ہو گئے، عام آدمی سے لے کر بڑے آدمی تک کہ کوئی بات بڑی جلدی ہمارا ذہن قبول ہی نہیں کرتا۔ کسی دوسرے کی طرف جانا یا کوئی اور بات کرنا یہ تو بڑی لمبی بات ہے، عام جو سادی باتیں ہیں وہ بھی ہمارے ذہن مشکل سے قبول کرتے ہیں۔ چونکہ شکوک اتنے ڈال دیے گئے ہیں، شک اتنا پیدا کر دیا گیا ہے، تفریق اتنی ہے، بدگمانی اتنی ہے، بری سوچ اتنی زیادہ ہے، بڑی مشکل ہے لوگوں کا کچھ چیزوں کو قبول کرنا۔ ہم لوگ جو ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں تھوڑی تھوڑی، تو ہم اصل میں صرف اذان دیتے ہیں کہ چلو بتا دے لوگوں کو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، باقی اس سے زیادہ ہم اپنی حیثیت نہیں سمجھتے۔ اذان دینا ذمہ داری ہے، تو اللہ تعالیٰ جب تک موقع دے گا اذان ہوتی رہے گی۔ کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں کمزور جملے بولتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، کچھ اہل بیت نبوت کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ یہ صرف سنی ہے جو حق چار یار کا نعرہ بھی کھل کے لگاتا ہے، نعرہ حیدری یا علی بھی کھل کے لگاتا ہے۔ یہ اللہ نے صرف ہمیں مقام، وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ سننے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں کہ اللہ نے ہمیں مرتبہ کتنا عطا فرمایا ہے۔ امام حسین کی شہادت کا کچھ تھوڑا سا پس منظر۔ شہادت ہمارے ہاں بیان ہوتی ہے اس انداز میں کہ لگتا ہے کہ کسی مظلوم بندے کو کسی نے پکڑا ہوا تھا تو وہ سارے اسے مار رہے تھے اور وہ منتیں کر رہا تھا کہ مجھے نہ مارو۔ اتنی ہائے ہائے کی جاتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ امام علی مقام بڑے پریشان تھے کہ کسی طریقے سے، اور ان کا خاندان بڑا تکلیف میں تھا کہ جلدی کہیں کربلا سے نکل جائے۔ حالانکہ اس دھرتی پہ، اس کائنات پہ صبر، شجاعت، استقامت اور حوصلہ جس سے کائنات سیکھے گی وہ صرف امام حسین ہی ہے۔ اتنے بڑے صابر آدمی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ وہ تو گویا اس طرح کر رہے تھے کہ بس کسی طریقے سے میری، تو یہ امام حسین کی مظلومیت سنا کے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا جاتا ہے، یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ شاید واقعہ کربلا رونے دھونے کا نام ہے، حالانکہ یہ ہے درس، یہ ہے پیغام، یہ ہے پیغام، یہ ہے۔ یاد رکھو موت تیزی سے آ رہی ہے، ہمارے ساتھ والے دائیں بائیں والے سب چلے گئے، اسی طرح نمبر لگے گا، ایک دن اعلان ہوگا۔ ضمیر کے قیدی بن کے زندگی نہ گزارو، بالکل نہ گزارو۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، دنیا سجن المومن۔ حق بات کرو، حق پہ ڈٹنا سیکھو، دین سمجھو۔ خبردار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ظالم، جابر، فاسق، فاجر کی کوئی گنجائش قطعاً نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سمیٹو، اپنے آپ کو سنبھالو، دین میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت شیخ عبدالصبور بیگ منشور ہزاروی کا شعر امام علی مقام کے مقابلے میں اس طرح کا ہے کہ مجھے سارے شاعروں سے زیادہ وزنی محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی، مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی۔ دیکھیے ذرا حسن، اور ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، ایک دو جگہ پہ نہیں، ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ جن کی بچیاں سر نہیں ڈھانپتی وہ 10 محرم کو بے شک دیگ نہ پکایا کرے۔ جو لوگ قرآن شریف پڑھنے کے عادی نہیں وہ بے شک امام علی مقام کا ذکر نہ کریں، اس لیے کہ امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا ہے اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رکھی ہے۔ دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو، دیندار بنو، رسول اللہ کی غلامی اختیار کرو، ورنہ یہ زندگی کچھ ایسا وقت ملاتی ہے کہ جب زندگی بوجھ بن جاتی ہے۔ حضرت علی بن حسین، یہ امام حسین کے ساتھ زادے، قدرت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ یہ میدان کربلا میں بیمار تھے، کیونکہ اللہ نے امام حسین کی نسل چلانی تھی، تو یہ شدید نیند تھے، اٹھ کے کھڑے ہوتے تو اتنا تیز بخار تھا کہ گر پڑتے تھے ظاہراً۔ تو امام حسین نے فرمایا بیٹا تو نہیں جانا۔ کبا جی آپ میری موجودگی میں جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، تو نے جانا ہی نہیں، میں جانے ہی نہیں دوں گا۔ حضرت امام زین العابدین علی تھے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال تک حضرت علی کی صحبت اٹھائی ہے۔ بعض روایات میں اس سے زیادہ بھی آیا ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا جب آپ میدان کربلا میں گئے تھے تو 30 سال سے عمر زیادہ تھی، 30 سال سے عمر، اور داڑھی مبارک جو تھی نا آپ کی، جو لوگ شروع سے داڑھی نہیں نہ کٹواتے ان کی زیادہ لمبی نہیں ہوتی، جو شروع سے داڑھی رکھ لیتے ہیں نا، کیا پنجابی میں کہتے ہیں سچی داڑھی، اور ان کو خرشت بھی نہیں کرانا پڑتا، میں نے بھی کبھی نہیں کرایا، ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ نہیں کرانا پڑتا اس لیے کہ جو داڑھی شروع سے ہوتی ہے نا وہ اتنی زیادہ بڑی بھی نہیں ہوتی اور پھیلتی بھی نہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین کی داڑھی بہت زیادہ بڑی نہیں تھی، داڑھی مبارک آپ کی ٹوڑی کے نیچے تھی تو زیادہ بڑی نہیں تھی، کیونکہ شروع سے رکھی ہوئی تھی، یہ نہیں کہ کٹو، تو داڑھی ان کی
33 سال عمر مبارک تھی، با اختلاف روایات، کچھ لوگوں نے اس سے کم بھی لکھی ہے۔ 2-4 مہینے کے بعد جب کربلا سے واپس لوٹے تو ساری داڑھی سفید ہو گئی۔ حضرت علی کی ایک زوجہ اس وقت حیات تھی، امام زین العابدین آگے آگے آ رہے تھے گھوڑے پہ، حضرت علی کی زوجہ نے آگے جا کے دیکھا نا، قافلے کا استقبال کرنے گئی، امام زین العابدین آگے تو جھٹ سے انہوں نے منہ چھپا لیا، پیچھے ہو گئی اماں جی۔ تو امام زین العابدین فرمانے لگے دادی کا تو پردہ نہیں ہوتا پوتے سے۔ آپ نے کہا انتا زین العابدین، تو زین العابدین ہے، تیری ساری داڑھی چند مہینوں میں سفید ہو گئی۔ امام زین العابدین روئے، فرمانے لگے اماں جو میں نے کربلا میں دیکھا ہے، جو میں کربلا میں دیکھ کے آیا، تو دیکھتی تو یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ امام زین العابدین نے پر اس بات کے ساتھ پوری دلیری کے ساتھ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شہادت 10 محرم کو ہو گئی نا، 61 ہجری میں معاملہ ختم ہو گیا، لیکن امام زین العابدین ساری زندگی طاغوتی قوتوں سے لڑتے رہے۔ امام زین العابدین کو کئی دفعہ بعد میں گرفتار کیا گیا ہے، کربلا میں کئی دفعہ بعد میں گرفتار کیا۔ مروان بن عبد الملک ظالم جو صحابہ کو مارا کرتا تھا، جس کو یزید لعنتی نے بنایا تھا، وہ امام حسن اور امام حسین کے خلاف تفریح کرنے والا مروان بن عبد الملک جو قابل ہو گیا زبردستی امام حسین کے بعد مسجد نبوی کی امامت پر، اس کے پیچھے نماز پڑھنے نہیں چاہیے تھی، بولے آنے جڑا ہوتے کو ہوتا ابھی کبھی پیڑا ہو سکتا ہے۔ مروان بن عبد الملک مسجد نبوی کا امام اور خطیب رہا، بڑا صاف۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑی بدتمیزی کرتا تھا۔ امام زہری فرماتے، تابعی بزرگ ہے، کہتے اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کرا کے منگایا اپنے دربار میں، تو پورے ہوا کیا، یہ جو طریقت ہے نا ہماری، ایک مسئلہ یہاں سمجھا دو، یہ جو پیری مریدی جو بیعت ہے یہ اسی وقت شروع ہوئی، کیونکہ بادشاہ پہلے جو خلیفہ ہوتے تھے وہ بادشاہ بھی ہوتے تھے، پیر بھی ہوتے تھے، رہنما سارا کچھ ہی وہ ہوتے تھے، لیکن امام حسن حسین کی شہادت کے بعد جب بادشاہ یزید جیسے لوگوں کے ہاتھ میں گئی نا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جو اللہ کرنے والے لوگ، دین سیکھنے والے تھے، وہ اکٹھے ہو گئے۔ اب وہ جو بیعت تھی اسی کو آج بیعت طریقت کہا جاتا ہے۔ لوگ اس طرف ہو گئے کہ اب وہاں بیعت کا سلسلہ نہیں رہا، جب وہی بیعت ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، یہ سب لوگ فرمایا کرتے تھے۔ اب لوگ بڑے اکٹھے ہو گئے، لوگ آیا کرتے تھے، حضرت حسن بصری جیسے لوگ، امام زہری جیسے لوگ، حضرت سعید بن مسیب جیسے لوگ۔ امام زین العابدین نے کربلا کے بعد اپنا مکان مدینے سے باہر بنا لیا تھا، نام علی تھا، لیکن عبادت اتنی کرتے تھے کہ لوگوں نے زین العابدین کہنا شروع کر دیا۔ عبادت کرنے والوں کی زینت زین العابدین کہنا شروع کر دیا۔ بیٹا پاس سو رہا تھا، گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، امام زین العابدین نماز پڑھ رہے، اتنی لمبی ساری رات 18 دن مسلح پہ رہتے، تو بہت سارے لوگ عقیدت مند ہو گئے۔ تو مروان کو خطرہ ہوا کہ کہیں امام زین العابدین میرے خلاف کوئی محال نہ بنا لے، اس نے ایسے ہی الزام لگا کے امام زین العابدین کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا بلا وجہ۔ امام زہری کہتے ہیں میں کھانا لے کے گیا تو امام زین العابدین نے نا وہ بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہتھ کڑیاں پہنی ہوئی ہیں، پیروں میں بھی ہاتھوں میں بھی، تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ کتنی تکلیف میں ہیں؟ یہ لفظ میں نے کہا تو میرے شیخ تھے، استاد تھے، پیر تھے، میں وہ پڑھا، میں نے کہا حضور آپ کتنی تکلیف میں ہیں؟ تو کہنے لگے زہری میرا امتحان ہے، مجھے امتحان دینے دے، میرا رب میری آزمائش کر رہا ہے تو مجھے کرنے دے، تجھے کیا تو کر ہوتا ہے؟ تو کہا حضور آپ اتنی تکلیف میں ہیں؟ فرماتے انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے دونوں طرف سے زنجیروں کو پکڑا، جب اللہ اکبر کہا تو دونوں طرف کی زنجیریں اتار کے امام زین العابدین نے نیچے رکھ دی، فرمانے لگے میں تو ایک دفعہ اللہ کا نام لوں تو اللہ ساری زنجیریں توڑ دیتا ہے، میں پابند نہیں ہوں ان لوگوں کا، میں تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی پرہیزگاری، محبت، پیار، خلوص، وفا، لوگوں کو دین سکھایا، ساری زندگی اللہ کا درس دیا۔ پوری دنیا سے لوگ امام زین العابدین کے پاس آتے۔ کیا لفظ ادا کر رہا ہوں؟ میں نے پورا مدینہ نہیں کہا، میں نے کہا پوری حکومت نہیں تھی آپ کے پاس، حکومت میں مروان بن عبد الملک تھا، کیونکہ 4 سال 4.5 تک یزید رہا ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد صحابہ سارے، اہل بیت نبوت سارے، جتنے بھی حضرات ہوتے تھے پوری دنیا سے جو اہل عقیدت تھے، وہ امام زین العابدین کے آستانے پہ حاضری دیتے تھے۔
سعودیوں نے سارے نشان مٹا دیے ہیں لیکن امام زین العابدین کا گھر ابھی بھی موجود ہے. میں نے الحمدللہ 2 دفعہ اس کی زیارت کی ہے اور مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ مشینیں لے کے جاتے ہیں لیکن وہاں کوئی مشین چلتی ہی نہیں. ساری زندگی اس مکان کے اندر امام زین العابدین عصر کے وقت مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے, عشاء کی نماز پڑھ کے چلے جایا کرتے. ساری زندگی امام زین العابدین نے نماز میں, عبادت میں, ذکر میں, فکر میں. شمر جو تھا نا, ایک اس کے بارے میں روایت ہے, ایک عمر بن سعد کے بارے میں, جب مختار کے فوجی لگے نا پیچھے کہ ہم نے مارنا امام حسین کے قاتلین کو, تو اس کے شمر کے پیچھے بھی لگے, تو یہ مدینے آ کے چھپ گیا تھا. اس کے پیچھے لگے تو یہ بھاگا امام حسین پہ پانی بند کرنے والا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت علی اصغر کی گلے میں تیر چلانے والا, یہ جب بھاگتا بھاگتا آیا نا تو امام زین العابدین کے خیمے میں جا گھسا. آپ مسنے پہ بیٹھے تھے, یوں نظر اٹھائی تو کہتا ہے میں نے پانی پینا ہے. پانی بند کرنے والا کہتا ہے میں نے یہ حوصلے دیکھو, دلیریاں دیکھو. امام زین العابدین خود اٹھے, پیالہ پکڑا, پہلے اسے دھویا, پھر اس میں پانی بھرا, پانی بھر کے اس کو پلایا. اور پینا ہے؟ کہتا ہاں. ایک پیالہ اور دیا. اور پینا ہے؟ ہاں. ایک پیالہ. اتنا پانی دیا کہ شرم سے پانی پانی ہو گیا, شرمندہ ہو گیا کہ یہ امام زین العابدین. باہر نکلا, دن میں خیال آیا زین العابدین نے پہچانا نہیں, اگر پہچان لیتے تو ایسا نہ کرتے. پھر اندر آ گیا, کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام زین العابدین کی آنکھیں آنسوں سے برس پڑی, فرمانے لگے تو نے میرے 6 ماہ کا بھائی پیاسا مار دیا تھا, تجھے میں بھول سکتا ہوں؟ تو اندر داخل ہوا تھا تو سارے زخم میرے تازے ہو گئے, تو کہا پھر آپ نے پانی کو پلایا؟ فرمانے لگے پانی بند کرنا تیرے جیسے لوگوں کا طریقہ ہے, اور دشمنوں کو پانی پلا دینا نانا محمد کی سنت ہے, تو میں نے ادا کی ہے. یہ میرے نانا کا طریقہ ہے, تو میں نے ادا تھا. یہ گراؤنڈ امام حسین نے بنائے ہیں. دیکھیے کچھ جدوجہد ایسی ہوتی ہے جو مسلح ہوتی ہے. یہ اہل طریقت, اہل تصوف, امام زین العابدین نے جو لوگ تیار کیے, اگر میں ان کے نام بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں. حضرت حسن بصری کو تیار فرمایا. حضرت حسن بصری جیسے لوگ, امام حسن بصری جو ولایت کے بادشاہ ہوئے, امام زین العابدین کے شاگرد. حضرت امام زین العابدین کے حضرت سعید بن مسیب جیسے خیر التابعین امام زین العابدین کے شاگرد. حضرت حرم بن حیان جیسے جلیل القدر لوگ جنہوں نے بعد میں رسول اللہ کی سینکڑوں حدیثوں کو روایت کیا, امام زین العابدین کے شاگرد. رکے نہیں, میدان کربلا میں ہمت ٹوٹ گئی, اب معاملات آگے نکل گئے تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. انہوں نے مصنے پہ بیٹھ کے نبی پاک کا دین پڑھانا شروع کر دیا. انہوں نے پھر حجرے میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ, اور اس اللہ کا نفع یہ ہوا, اس اللہ کا فائدہ یہ ہوا کہ ایسے مجاہد تیار ہوئے, ایسے دلیر تیار ہوئے کہ کچھ سال گزرے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے نیک آدمی کی ایک امت قائم ہو گئی. امت کو یہ نفع ملا. نیک لوگ آپ دیکھیں نا, اگر سارا زمانہ برائی سے بھرا ہوا ہے تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے کرے سارے, آپ 5 آدمی صحیح کر دیں, آپ 3 آدمی ٹھیک کر دیں, اپنا کردار تو ادا کریں. اپنا آپ اس کے اندر کردار تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کردار ادا فرمایا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی غریب پروری. جب یزید مر گیا اور دیگر حکومتیں آنے لگی تو امام زین العابدین کے پاس لوگ بہت سارے نذرانے لے کے آتے. یزید کے زمانے میں بھی آتے لوگ, بڑے نذرانے, خدمت کرتے, بڑا کچھ کرتے. گھروں کے اندر بڑا سامان آپ کے پاس پڑا ہوتا. آپ کے صاحبزادے امام باقر, آپ فرماتے رات ہوتی تو میرے ابا جی اپنے کندھے پر بوریاں رکھ لیتے, اپنے کندھے پر. شہزادے خود اپنے کندھے پر, اور غریبوں کے گھروں تک پہنچا کے آتے, خود بوریاں اپنے کندھے پہ رکھ لیتے. فرماتے میں کہتا ابا جی میں چھوڑ آتا ہوں, مجھے بتائے. فرمانے لگے اگر تو چھوڑنے جائے گا تو تجھے اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا, تو میں کسی کو رسوا نہیں کر سکتا, میں رسوا نہیں کروں گا, میں خود دے کر کے آتا ہوں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بھر یہ غریب پروری کا مظاہرہ فرمایا, اپنے بچوں کی تربیت فرمائی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنے پہ بیٹھے اتنے پاورفل ہو گئے کہ حکومتیں ان سے ڈرنے لگی. مصنے پہ بیٹھے اتنے پاورفل ہوئے, اتنے عظیم ہوئے کہ حکومتیں لڑنے لگی. ایک وقت ایسا آیا کہ مروان جیسا تگڑا حکمران, ظالم جو آدمی ہوتا ہے نا, بدماش آدمی سمجھتے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں, حالانکہ لوگوں کی شرافت ہوتی ہے.
لوگوں کی یہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ جھگڑے میں کون جیتا کرتا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگا کہ حضور آپ بتا دیں. فرمایا جو زیادہ منہ زور ہوتا ہے وہ جھگڑے میں جیت جاتا ہے. جھگڑے میں شرفا نہیں جیتا کرتے. جو منہ زور لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بڑا منہ زور تھا, بڑا بدتمیز تھا. اگر اس کو کوئی سیابی بھی نظر آ جاتا تو اس کو بھی ایڑی نگاہے سے باز نہیں آتا تھا. بڑا نالائق, ڈنڈا سوٹا بڑا چلاتا تھا, بڑا سخت گیر آدمی تھا. لیکن اس نے ایک غریب آدمی پہ ظلم کیا, اس کا مال دبا لیا. تو امام زین العابدین تھے نا, حضرت علی کے پوتے, اگرچہ بیٹھے تھے اندر حجرے میں بیٹھے تھے, آپ بازار تصوف طریقت کی خدمات سر انجام دے رہے تھے, لیکن اس شخص نے آ کے رویا, کہنے لگا حضور میرا اس نے مال دبا لیا ہے. تو امام زین العابدین نے چھڑی ہاتھ میں لی اور چھڑی ٹیکتے ہوئے مروان کے دربار میں پہنچے. کہنے لگا اس غریب کا مال تم نے لیا ہے؟ تو نے لیا اس کا مال؟ کہنے لگا میں گورنر ہوں. اس نے کہا نا زبردستی میں گورنر ہوں. تو وہ شخص کہتا ہے امام زین العابدین کے ہاتھ میں چھڑی تھی, زور سے فرش پر ماری. کہنے لگے انا ابن حسین, اگر تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں, میں حسین کا بیٹا ہوں, میں حسین کا بیٹا. 3 دفعہ امام نے زین العابدین نے جو جملے کہے نا تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں, پتہ ہے نا. جب 3 دفعہ کہہ دیتا آواز میں کے جملے کہے تو امام زین العابدین سے کہنے لگا آپ چاہتے کیا ہیں؟ فرمانے لگے ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے, ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے. اسی وقت بھرے دربار میں مروان نے مال ملایا, اس غریب آدمی کو دیا. وہ غریب آدمی اپنا مال لے کے واپس چلا گیا. امام زین العابدین بھی لوٹے. لوگ مروان سے کہنے لگے اور تو اتنا دلیر بنتا ہے, ایک صوفی آدمی جس کے ساتھ بندہ بھی کوئی نہیں, ایک غریب آدمی کھڑا ہے, ہاتھ میں ڈنڈا ہے, کوئی اسلحہ نہیں, کوئی تلوار نہیں, کوئی خنجر نہیں, تو ڈر کیوں گیا ہے؟ کہنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. امام کی گرج اتنی زبردست تھی کہ میرا وجود کانپ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا اگر میں نے بات نہ مانی تو پتہ نہیں آسمان گر جائے گا یا زمین پھٹ جائے گی. یہ ڈر گیا, ہیبت تاری ہو گئی. وہ تھا اصل بات کیا تھی, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے جس کے ساتھ اللہ ہو. حضور نے فرمایا غار ثور میں حضرت ابو بکر سے قرآن بیان, لا تحزن ان اللہ معنا, تو نہ ڈر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے, جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے پھر وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتا. ایک محبت کی بات بھی بتا دوں, لوگ ہی نہیں جاتے تھے. امام باقر فرماتے ایک دن ایک ہرنا آ گیا, ہرنی آ گئی دوڑی دوڑی. تو امام اندر عبادت کر رہے تھے تو میں باہر دروازے پہ کھڑا تھا. تو وہ ہرن بار بار امام صاحب کے کمرے کی طرف جاتی. فرماتے میں بند کرتا, یہ ملا جامی نے اس کو شواہد النبوہ کے اندر لکھا ہے. فرماتے بار بار جاتی, میں اس کو روکتا. تو نماز مکمل کر کے مجھے کہنے لگی کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور ایک ہرنی اندر آنا چاہ رہی ہے. تو فرمایا کھول دو دروازہ, آنے دو, جانور آنا چاہتی ہے تو آنے دو. کہتے وہ ہرن اندر آیا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ امام صاحب کے رات کا وقت ہے, تو امام زین العابدین کے کان کے ساتھ منہ لگائے ہوئے, شام کا وقت ہے. فرماتے میں نے دیکھا کہ امام زین العابدین نے چھڑی پکڑی, امامہ باندھا, جبہ پہنا. فرماتے آگے آگے ہرن چل رہا ہے, پیچھے پیچھے امام زین العابدین چل رہا ہے. آگے آگے ہرن چل رہا ہے, پیچھے پیچھے. بھائی ہمارا تو عقیدہ حضور غوث اعظم کے بارے میں ہے کہ وہ جن و بشر کے پیر ہیں, جن و بشر کے پیر, سب کا اللہ کے بندوں کی طرف, اللہ کی ہر مخلوق کا رجحان ہوتا ہے اللہ کے بندوں کی طرف. کہتے ہرن کے پیچھے پیچھے ایک عربی کے دروازے تک لے گئی ہرن. تو امام زین العابدین نے نا دستک دی دروازے پہ, اور ہرن ایک کونے میں کھڑی ہو گئی. دستک دی, وہ باہر آیا تو فرمانے لگے تیرے پاس کوئی ہرنی کے بچے ہیں؟ اس نے کہا آپ نے کیا کرنے ہیں؟ فرمایا میں خریدنے آیا ہوں, میں وہ بچے خریدنے آیا ہوں. کہتے ہیں 2 بچے تھے. کہنے لگا جی میں نے تو سویرے بیچنے تھے, میں روز جنگل سے کچھ نہ کچھ پکڑ کے لاتا ہوں, سویرے بیچنے تھے, سویرے گاہک ڈھونڈنے تھے, آپ رات کو ہی آ گئے, کیا لے گا؟ اس نے کہا 20 دینار 2 بچوں کے. امام صاحب نے 20 دینار دیے, بچے پکڑے, واپس لائے. امام باقر فرماتے ہیں 2 ہرن کے بچے امام زین العابدین نے جب پکڑائے تو میری آنکھیں چھلک پڑی, میں رو پڑا. اور میں نے کہا ابا جی میں تو سمجھتا تھا انسانوں کے دکھ کا مداوع کرتے ہیں, اللہ نے تو آپ کو جانوروں کے دکھوں کا مداوع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو پھر میرے امام نے سچ کہا ہے نا, تیری نسل پاک میں ہے
कैसा अकीदा है, कैसा अकीदा है हर बंदे की अपना। मैं तो जब भी किसी सैयदजादे की, किसी अहले बैत की कोई बात पढ़ता हूँ ना, आप यकीन करें तो मेरे सामने आला हजरत का शेर रहता है, पलट पलट के बात वही जाती है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना ही नूर का, सब घराना ही। जब तंग आ गया ना मरवान, कि दुनिया हटती नहीं, और उसके बाद भी कोई खलीफा आया तो सारे तंग ही रहते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ज़हर दिलवा दिया। इमाम हसन की शहादत भी ज़हर से हुई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ज़हर दिलवाया। जब ज़हर आपकी रगों में उतरा, आपको दर्द महसूस हुआ, तो इमाम बाकर फरमाते सजदे में चले गए, सजदे में चले गए। मैंने कहा हुजूर इतनी तकलीफ है, आप ये क्या कर रहे हैं? फरमाने लगे मैं सोचता था मैं जिहाद पे नहीं निकला तो कहीं बिस्तर पे मुझे तभी मौत ना आ जाए। मेरा दादा भी शहीद, मेरा वालिद भी शहीद, मेरे ताया भी शहीद, मेरे भाई भी शहीद, मेरे फुफ्फी दाद चचा दाद भी शहीद। मैं सोचता था कहीं तक भी मौत ना चला जाऊं। सजदा शुक्र अदा कर रहा हूं कि रब ने मुझे भी शहादत अता फरमाई नहीं, अल्लाह ने मुझे भी शहादत की मौत अता फरमाई है। फिर वसीयत फरमाई इमाम, देखिए अल्लाह वालों के मज़ार की भी बरकत होती है। इमाम बाकर को वसीयत फरमाई, साहिबजादे को फरमाया मुझे मेरे ताया इमाम हसन के साथ जन्नतुल बकी में दफन करना, उनके साथ। तो कहते मैंने कहा अब्बा जी वहां तो जगह ही नहीं। रोते हुए मैंने कहा, कहने लगे तू जाके तलाश करना, जगह मिल जाएगी। फरमाते मैं पहले जन्नतुल बकी जाता था तो कब्रें साथ साथ मिली हुई नजर आती थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के विसाल के बाद गया तो मुझे पूरी कब्र की जगह नजर आई, पूरी जगह। उसको मैं पहले छोड़ा समझा करता था, वो पूरी जगह मिली। इमाम हसन के बिल्कुल मुत्तसिल इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मज़ार। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सैकड़ों शागिर्द छोड़े, दर्जनों हजारों की तादाद में आपसे फयूज़ व बरक़ात हासिल करने वाले लोग छोड़े। और जितना सूफिया का सिलसिला फिर आगे बढ़ा, हज़रत हसन बसरी, हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाद, फिर उसके बाद हज़रत सिरी सख्ती, फिर उसके बाद हज़रत आप, मैं अगर आपको दलाइल के साथ अर्ज करूं तो सारा फिदान इमाम ज़ैनुल आबिदीन का है, सारा फिदान। आपके अपने शहजादे इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादक और इमाम जाफर सादक के शागिर्द और मुरीद है इमाम आज़म अबू हनीफा। जितनी शाखें इल्म की फैली, जितनी शाखें फिर उसके बाद तरीकत की फैली, इल्म हदीस की फैली, वो सारी इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फैजान है। और आज तक उम्मत मुस्लिमा के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फैजान जारी है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। इल्मी फैजान भी, रूहानी फैजान भी, और दुनिया में जितने सादात पाए जाते वो भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। इमाम हुसैन की सारी औलाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से है। अल्लाह तबारक व तआला ने किस कदर फजल फरमाया। इमाम हुसैन के एक बेटे मैदान करबला में मौजूद रहे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। यजीद के 14 बेटे थे, बच्चे तो उनके भी हुए होंगे, बात आगे। और यजीद का एक बेटा बड़ा नेक भी था, जो यजीद के बाद तख्त नशीन हुआ। बैठते ही उसने कहा कि मैं उस तख्त पे नहीं बैठ सकता जिस तख्त के पाए में इमाम हुसैन का खून मौजूद हो। और मैं, ना मेरा बाप इस काबिल था ना मैं इस काबिल। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। अल्लाह जिंदों से मुर्दे, मुर्दों से जिंदे, अच्छों से बुरे, बुरों से अच्छे पैदा कर देता है। इमाम यजीद का बेटा कहने लगा कि मैं नहीं इस काबिल थे। 40 दिन उसने कहा मैं 40 दिन देता हूँ, अपना हुक्मरान बना लो। उसके बाद वो तख्त से नीचे उतर गया। मेरा भी एक बेटा था, लेकिन फिर भी यजीद की नस्ल आगे न बनी, न ज़ियाद का वो सितम रहा, न यजीद की वो जफा रही जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला, जो रहा तो नाम और इंसान को बेदार तो वो लेने दे। हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजह करीम फरमाते हैं, नबी पाक एक सफर पे गए तो मुझे अपना नायब बना के मदीने में छोड़ गए हिफाजत के लिए। मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप हज़रात? हुजूर मुझे छोड़ गए, कहते हैं मेरे पास माल गनीमत के थोड़े से पैसे थे, मैं सोने का एक हार लाया, एक लॉकेट लाया, सैयदा फातिमा को तोहफा दिया, पहली दफा सोने का हार उन्होंने पहन लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक ये था कि हुजूर जब सफर पे जाते थे तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा के घर जाते, और जब वापस आते तो सबसे पहले आते, सबसे पहले। हजरत यानी कहते कासिद आया, उसने आके बताया कि कल नबी पाक वापस आ गए। सैयदा फातिमा बड़े दिनों से इंतजार कर रही थी कि हुजूर आए नहीं, इतने दिन हो गए। जब जाके बताया ना कि कल हुजूर आएंगे तो कहते सैयदा ने सुबह से सफाइयां शुरू कर दी।
کھانا پکایا اپنے محبوب کے لیے، حضور کے لیے بہترین کھانا بنایا اور بہت ساری تیاری کی. کہتے ہیں حضور آئے حسب روایت حسب عادت، وہی مبارک عادت جو محبوب کی ہمیشہ سے تھی. نبی پاک آئے، پہلا قدم سیدہ فاطمہ کے گھر میں رکھا، السلام علیکم کہا، اور سیدہ نے وعلیکم کہا تو حضور نے ان کا چہرہ دیکھا تو واپس چلے گئے. حضرت فاطمہ رونے لگ گئی. مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گھر آیا تو بی بی صاحبہ زاروں قطار رو رہی. فاطمہ کیا ہوا؟ کالی پتہ نہیں، حضور سلام لیا واپس چلے گئے، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، پتہ تو کریں. شیر خدا کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو نبی پاک بھی ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں رو رہے ہیں، فاطمہ باہر رو رہی ہے، بات کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے، اگر فاطمہ بھی سونے سے پیار کرے گی تو امت کی غریب بیٹیاں کدھر جائیں گی؟ وہ بھی سونا پہننے لگ گئی ہے، وہ بھی اگر یہ کام کرے گی تو غریبوں کی بچیاں کس کے طریقے پہ چلیں گی؟ وہ بھی سونا پہنتی ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے نہیں پہنا، وہ تو میں نے لا کے دیا ہے، انہوں نے خواہش نہیں کی. تو محبوب نے فرمایا اسے جا کے بتاؤ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کر کے بتایا گیا کہ محبوب پاک تو اس بات سے آپ سے ناراض ہے. حضرت فاطمہ نے اسی وقت سونا اتارا، کہا علی جو مدینے میں سب سے غریب گھر ہے اسے دے آ جا. بھائی نبی پاک نے انہیں سادگی میں رہنا، پاکیزگی میں رہنا سکھایا، انہیں غسل سکھایا، انہیں عبادت سکھائی. نبی پاک علیہ السلام، یہ تو ساری دنیا بیان کرتی ہے کہ امام حسین نبی پاک کے کندھے پہ بیٹھ جاتے تھے سجدے کے عالم میں تو 72 تسبیح حضور پڑھتے تھے. پتہ ہے حضور سکھاتے کیا تھے؟ نبی پاک امام حسین کو سجدہ کرنا سکھا رہے تھے. حضور سجدہ کرنا سکھا رہے تھے، سجدہ کرنا. پورے کربلا کے واقعے میں کسی جگہ بھی امام حسن اور امام حسین نے کسی ایک مقام پہ بھی یزیدیوں سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں منوائی، کہا جو تمہاری مرضی. ایک بات صرف کی، ایک گزارش، توجہ ہے میری بات پر، ایک بات صرف کی، ایک مطالبہ رکھا. جب 9 محرم کو عمر بن سعد نے، شمر نے، ان سب نے کہا نا کہ حسین جام اب بات ختم ہو گئی، یا بیعت کرو یا جنگ کرو، تو امام حسین نے فرمایا مجھے اس رات کی مہلت دو. علی کے بیٹے مہلت مانگ سکتے ہیں؟ بولے نا یار، مہلت مانگتے تھے وہ، کیا ضرورت تھی؟ امام حسین نے فرمایا مجھے مہلت دے، ایک رات رہ گئی ہے، میں راج کے سجدے کرنا چاہتا ہوں. سجدوں کے لیے مہلت مانگی، سجدوں کے لیے. توجہ ہے میری بات پر؟ محفل لمبی، نمازیں چھوٹی. 24 گھنٹے آپ کسی کو بٹھا لیں باہر، وہ بیٹھا رہے گا، گپے لگائے. نماز کا ٹائم ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، لوگوں دوڑ گئے، اوہ نماز پڑھنی پڑ جائے گی. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت مشکل مرحلہ آن پڑ. بھائی کربلا والوں کا تو پیغام ہی نماز ہے، ان کا تو طریقہ ہی نماز ہے. امام حسین نے کہا ایک رات کی مہلت، فقط اس لیے کہ میں کھل کے نمازیں پڑھ لوں. ساری رات بڑی باتیں تھی نا، بڑی باتیں. سیدہ زینب سے دکھ سکھ کر سکتے تھے ساری رات، امام زین العابدین کو بڑی باتیں بتا سکتے، بڑا کچھ ہو سکتا تھا. لیکن امام زین العابدین کہتے ساری رات حسین ابن علی نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. چل تو اس طرح کر، امام حسین تو ساری زندگی ساری رات پڑھتے رہے نا، تو چل ایک رات کی عبادت کر ان کے نام پر، ایک رات ساری جان نہیں نا تسی یہاں کی تھی، ایک رات کہی ہے میں نے. بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. آپ یقین کریں مسلح، اور پھر کسی نے ہمیں کان میں بتا دیا کہ تسی نسبت آ لے ہو، تسی بخشے ہو. ایک پکی گل دس ہے ساری، اس میں کوئی شک نہیں کہ نسبت سے بخشے جائیں گے. لیکن امام حسین ڈائریکٹ نواسے ہیں نبی پاک کے. اگر وہ نسبت کے باوجود بھی ساری رات نماز پڑھتے ہیں تو کس قسم کا نسبت والا ہے کہ 10 محرم کو بھی تیری ساری قضا ہو جاتی، ساری قضا چھٹی. ہم نسبت والے ہیں. بس نسبت کا یہ معیار ہوتا ہے، نسبت کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جو محبوب نے کیا وہ ہم نے کر کے چھوڑنا ہے، وہ کام کرنا ہے. اور پھر اہل بیت نبوت کا اسوہ حسنہ پردہ ہے، پردہ. بڑی گمراہی آ گئی ہے امت میں. اب جو بچی ایم بی اے کر لیتی ہے وہ سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے حقوق برابر کے. اسلام نے عورت کو برابر کے حقوق نہیں دیے، عزت والے حقوق دیے. کون سے حقوق دیے؟ بولیے.
میں ایک یونیورسٹی میں تھا تو ایک بچی نے پیغام دیا, کہنے لگی جی بچیاں بھی تھی پردے میں بیٹھی ہوئی, لیکچر یونیورسٹی میں ہو رہا تھا, تو اس نے کہا جی عورت کا تو گھر کوئی نہیں ہوتا, عورت کا تو گھر کوئی نہیں, ہم کدھر جائیں. میں نے کہا چلیں ادیبانہ انداز میں یہ بات درست ہے لیکن حکیمانہ انداز میں درست نہیں. عورت کی تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بڑی شاندار رکھی ہے. جب تک باپ جوان ہوتا ہے نا, توجہ ہے میری بات پر, جب تک باپ جوان ہوتا ہے تو بیٹی اس کے گھر رہتی ہے, اور جب بچی جوان ہوتی ہے ابا تھوڑا بوڑھے ہونے لگتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ خاوند کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے عورت پر, اور جب خاوند تھوڑا بوڑھا ہونے لگ جاتا ہے تو بچے جوان ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا بی بی تو سمجھی نہیں, تو کہتی ہے میرا گھر کوئی نہیں. رب کریم نے تو تیرا محافظ ہمیشہ جوان آدمی کو رکھا ہے, جوان کو, کبھی باپ کو, کبھی بھائی کو, کبھی بیٹے کو, کبھی شوہر کو. تو کیسے اسلام نے تو تیرا نہیں, جوان کو تیرا محافظ رکھا اگر تو سمجھے. حضرت فاطمہ نے ساری زندگی پردے میں گزاری, ان کا ننگا سر کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا. یہاں اللہ خیر کرے دینداروں کی بچیاں پردہ نہیں کریں, حاجیوں نمازیوں کی بچیاں پردہ نہیں کریں. کپڑے استری نہ ہو تو گھر میں جھگڑا شروع ہوتا ہے, اور بی بی پردہ نہ کرے تو پرواہ کوئی نہیں. حضرت عبداللہ بن سہل ایک تابعی بزرگ ہے, نام یاد رکھنا. عبداللہ بن سہل کہتے ہیں سیدہ زینب جب کربلا سے واپس آئی تو وہ میری پڑوسن تھی. 15 سال کہتے ہیں میں ان کا پڑوسی رہا ہوں, 15 سال. 15 امام شورانی نے اس کو لکھا ہے, 15 سال میں حضرت زینب کا پڑوسی رہا. کبھی ہوتا ہے نا کہ بی بی برقع پہن کے باہر نکل آتی ہے, بازار جانا ہے, دوائی لینی ہے, کوئی کام ہے. کہتے ہیں 15 سال میں پڑوسی رہا, پر میں نے پردوں میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی. ہوتا نا برقعے میں بندہ بی بی دیکھ لیتا, میں نے پردے میں چھپی ہوئی بھی بی بی کبھی نہیں دیکھی. تو کربلا والوں کا تو طریقہ پردہ ہے, ان کا طریقہ, اب آخری بات سنیں, کربلا والوں کا طریقہ حوصلہ ہے, ہمت ہے. ہمارے ہاں نا خودکشیاں عام, جھگڑا عام, لڑائی عام. اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ کوئی نہیں. ذرا سی بات کے بندہ برداشت کرنے کو تیار ہے. اہل بیت کا جو طریقہ ہے نا وہ حوصلہ ہے, وہ صبر ہے, وہ چلے محبت کی بات ہے کر دیتا ہوں. ایک بابا جی سے میں نے پوچھا, میں نے کہا جناب صحت کیسی ہے؟ کہ دکھا نہیں وڈیریا کر چڑیا. میں کہا کنی عمر ہے تہاڈی؟ کہندا میں عمر تے آوی 76 کو سال ہے. تو میں کہا دکھاں تو بغیر دی ہوں تسا وڈیریا ہی ہونا سی, بس کر دے, دکھوں کو بدنام کیا ہوا بلا وجہ. اب بس کریں, وڈیرے ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا, نہ دکھاں دا لا دیتا ہے. ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی, ہم تو اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. اللہ والے تو مطلب شکوہ کرنا ہر وقت شکوہ, حوصلہ ہی کوئی نہیں, سکون ہی کوئی نہیں, پریشانی بڑی ہے جی, آزمائش بڑی ہے. کبھی آپ نے کہیں سنا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب معاذ اللہ نفسیاتی مریض ہو گئی تھی؟ امام زین العابدین, سیدہ سکینہ, حضرت صغرا, وہ حوصلے میں رہے, وہ توانا رہے. امام زین العابدین نے اس کے بعد بھی کئی دفعہ پیروں میں بیڑیاں پہنی, کئی دفعہ. سادات کا خاندان چلا, یہ جو داتا علی اجویری نے آ کے آپ کو کلمہ پڑھایا یہ بھی سید زادے, سیدوں کا قافلہ رکا نہیں, یہ خواجہ اجمیری بھی سید زادے, غوث پاک جیلانی بھی سید زادے. یہ سادات کا سلسلہ چلتا رہا, بار بار آ کے امت کی قیادت کی ان لوگوں نے. جب دیکھیں نا یہاں کسی بندے کا کٹا ہوا ہاتھ پھینکا جائے نا, بلکہ انگلی پھینک دی جائے, تو لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے. کسی کا, اپنے کسی کا نہیں, کسی کا, کیونکہ انسان کا وجود کٹ جائے تو دہشت پیدا ہو, آپ ڈر کے بھاگ جائیں گے. امام حسین کا کٹا ہوا سر, توجہ ہے میری بات پر, ذرا غور کرنا. بندے کا سر کٹ جائے, ہم سنتے ہیں بات پر غور نہیں کرتے. دھاڑ ان کا پڑا تھا کربلا میں, کٹا ہوا سر, زلفیں, پگڑی, کٹا ہوا سر نیزے پہ, آگے آگے سر جا رہا ہے, پیچھے سیدہ زینب جا رہے, با پردہ یزید کے دربار میں پہنچی. بی بی صاحبہ پردے میں بیٹھ گئی. یزید کہنے لگا دیکھ لو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے دشمنوں کا معاذ اللہ کیا حال ہوا. جب اس نے یہ کہا نا تو حضرت نعمان بن بشیر صحابی بیٹھے تھے, اور ساتھ کہتے ہیں میرے ایک نابینا صحابی بھی بیٹھے. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا نا کہ اللہ نے مجھے عزت دی اور نقل کفر نہ باشد, میرے دشمنوں کا یہ حال ہوا, تو کہتے ہیں سیدہ زینب وہاں سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. با پردہ سیدہ زینب کھڑی ہوئی,
اور فرماتے ہیں اس طرح نہیں کھڑی ہوئی کہ بیویاں روتی ہیں تو کہتی ہیں ہائے یہ وہ، اس طرح نہیں، حوصلہ، ہمت. اور جس طرح کوئی سیاح خطیب خطبہ پڑھتا ہے اس طرح سیدہ نے خطبہ پڑھا، پہلے اللہ کی حمد کی، پھر نبی پاک پہ درود پڑھا، اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ آیت پڑھی. کہتے سجدہ کی آواز میں وہ روب تھا، وہ گرج تھی، وہ وقار تھا، وہ اطمینان تھا کہ وہ نابینا سے ابھی میرا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے ہیں دربار میں، علی آ گئے ہیں. جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر بول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. کہ یہ تو حضرت علی کی آواز، علی آ گئے کیا، علی آ گئے. سیدہ زینب فرمانے لگی یزید تیری حکومت ہے، تو کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے عزت دی، ذرا وقت بدلنے دے، ذکر تیرا بھی ہوگا پر تجھ پر لوگ لعنت برسائیں گے، اور جب میرے حسین کا ذکر ہوگا تو خطیب جمعے کے خطبے میں ذکر کیا کریں گے، خطبوں میں میرے نام. بھائی حوصلہ پیدا کرے زندگی میں. ہمارے اندر حوصلہ نہیں رہا، حوصلہ نہیں، توانائی نہیں، ذرا ذرا سی بات پہ ہم بگڑتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. اپنی طبیعتوں کو اکٹھا کریں. پہلا سبق یہ عرض کیا ہے کہ اہل بیت سے پیار کریں، بحث چھوڑ دیں. صحابہ سے پیار کریں اور بحث، نبی پاک کا میلاد بنائیں اور بحث کرنی چھوڑ دیں. اور دوسری بات یہ کہ اہل بیت کا طریقہ فقر و فاقہ ہے، ان کا طریقہ سخاوت ہے، ان کا طریقہ پردہ ہے، ان کا طریقہ عبادت ہے، ان کا طریقہ حوصلہ ہے. حوصلہ مند زندگی گزاریں، توانائی والی زندگی گزاریں. اور پھر اہل بیت نبوت کا اسوہ حسنہ پردہ ہے، پردہ. بڑی گمراہی آ گئی ہے امت میں. دیکھیں نا، یہاں کسی بندے کا کٹا ہوا ہاتھ پھینکا جائے نا، بلکہ انگلی پھینک دی جائے تو لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے. کسی کا، آپ نے کسی کا نہیں، کسی کا. کیونکہ انسان کا وجود کٹ جائے تو دہشت پیدا ہوتی، آپ ڈر کے بھاگ جائیں گے. امام حسین کا کٹا ہوا سر، توجہ ہے میری بات پر، ذرا غور کرنا. بندے کا سر کٹ جائے، ہم سنتے ہیں بات پر غور نہیں کرتے. دھاڑ ان کا پڑا تھا کربلا میں، کٹا ہوا سر، زلفیں، پگڑی، کٹا ہوا سر نیزے پہ. آگے آگے سر جا رہا ہے، پیچھے سیدہ زینب جا رہے، با پردہ یزید کے دربار میں پہنچی. بی بی صاحبہ پردے میں بیٹھ گئی. یزید کہنے لگا دیکھ لو، اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے دشمنوں کا معاذ اللہ کیا حال ہوا. جب اس نے یہ کہا نا تو حضرت نعمان بن بشیر صحابی بیٹھے تھے، اور ساتھ کہتے ہیں میرے ایک نابینا صحابی بھی بیٹھے تھے. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا نا کہ اللہ نے مجھے عزت دی اور نقل کفر نہ باشر، میرے دشمنوں کا یہ حال ہوا، تو کہتے ہیں سیدہ زینب وہاں سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. با پردہ سیدہ زینب کھڑی ہوئی، اور فرماتے ہیں اس طرح نہیں کھڑی ہوئی کہ بیویاں روتی ہیں تو کہتی ہیں ہائے یہ وہ، اس طرح نہیں، حوصلہ، ہمت. اور جس طرح کوئی سیاح خطیب خطبہ پڑھتا ہے اس طرح سیدہ نے خطبہ پڑھا، پہلے اللہ کی حمد کی، پھر نبی پاک پہ درود پڑھا، اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ آیت پڑھی. کہتے سجدہ کی آواز میں وہ روب تھا، وہ گرج تھی، وہ وقار تھا، وہ اطمینان تھا کہ وہ نابینا سے ابھی میرا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے ہیں دربار میں، علی آ گئے. جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر بول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. کہ یہ تو حضرت علی کی آواز، علی آ گئے کیا، علی آ گئے. سیدہ زینب فرمانے لگی یزید تیری حکومت ہے، تو کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے عزت دی، ذرا وقت بدلنے دے، ذکر تیرا بھی ہوگا پر تجھ پر لوگ لعنت برسائیں گے.